اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر۔ اب یہ نام بہت سارے ہیں، جلدی جلدی لے لیتے ہیں۔ سید مہدی حسن، سیدہ نسیمہ خاتون، سید اقرار حسین جعفری، سیدہ کنیز زہرا، سید سبط حیدر زیدی، سیدہ تہذیب بانو، سید محمد ہارون رضوی، سیدہ ام سلمہ، سید ضیاء حسین، سید جمشید حسین رضوی، سید وراثت حسین احمد رضا بخاری نسیم سعیدہ، اور جتنے بھی اس خاندان کے مرحومین، اپنے بھی مرحومین اور شہداء کو شامل کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد۔ اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات دیجیے گا۔ وہی ذات جس نے کتاب کو آپ پر نازل کیا، قرآن کو آپ پر نازل کیا، منہ آیات محکمات، جس میں کچھ آیات محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، یہی اصل کتاب ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ اس میں متشابہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، پس جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ ہمیشہ متشابہ کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس سے اپنی مرضی کا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں عرض کر چکا 4 دن میں کہ ہر طبقے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، کوئی بھی کلاس ہو دنیا کی، تو اس میں آپ کتنی ہی سیدھی بات کریں، وہ ٹیڑھا پن ضرور نکالیں گے اور اس میں کون نہ کون مین میخ نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ ان کا ذکر ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ۔ اور کیوں کرتے ہیں ایسا اس لیے کرتے ہیں، مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں میں فتنہ ایجاد کریں، کوئی فتنہ ایجاد کریں کہ ایک متشابہ مطلب پیش کر دیا جائے کہ نہیں بھئی یہ آیت کا مطلب تھوڑی، یہ آیت کا تو یہ مطلب ہے، بس ایک فتنہ فساد شروع کر دیں۔ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اپنی مرضی کی تعویل جو وہ سمجھ رہے ہیں وہ تعویل کر لیتے ہیں۔ بس وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، ان متشابہ آیات کی تعویل سوائے اللہ کے اور جو راسخون فی العلم ہیں ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ راسخون فی العلم پر ہماری بات پہنچی ہے نا، کل متشابہ پہ کر چکے، محکم پہ کر چکے، بعد اس کو نتیجے تک پہنچانا ہے۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا کہ راسخون فی العلم کے بھی درجات ہیں، جس میں ائمہ طاہرین نے خود سب سے پہلے نمبر پہ کس کو رکھا ہے؟ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ چھٹے امام کی حدیث ہے، اس لیے بار بار تکرار کریں کہ چھٹے امام کی حدیث ہے کہ اس میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ راسخون فی العلم میں حضور کی ذات، اس کے بعد پھر ائمہ طاہرین، یہ ہر چیز کا ابھی بتا بھی دیتے ہیں۔ دوسری جیسے کہ ہم لے کے چل رہے ہیں کہ دوسرے حوالے بھی آپ کو زیادہ تر دوسرے حوالے دیتے چلے جا رہے ہیں، جو حوالے وہاں بیان نہیں کیے جاتے ہیں۔ اب آج بھی میں موبائل کا سہارا لوں گا تاکہ یہ اس میں ریکارڈ ہو جائے، وہ صفحات جو لکھ رہا ہے، کوئی بعد میں کہتے ہیں بھئی کہہ دیا نہیں، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، وہ کتابیں کون پڑھ رہا ہے آج کل، ہے نا؟ اور ممکن ہے کہ میرے پڑھنے کے بعد وہ کتاب سے صفحہ غائب کر دیں تو کیا کر لیں گے آپ؟ ایسا ہوا ہے نا، ایسا ہوا ہے، کتنی چیزیں پکڑی گئیں بعد میں جب نئی جلدیں آئیں ان کتابوں کی، حتیٰ کہ سیاہ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، سیاہ کی، جب سیاہ کی نئی جلدیں آ رہی ہیں ان میں پرانی بہت ساری باتوں کو نکالا جا رہا ہے، بڑی ٹیکنیکل طریقے سے نکالا جا رہا ہے نا، سمجھ گئے آپ؟ اس لیے محفوظ کرنا تمام چیزوں کا ضروری ہے۔ اچھا کتنے ہی نکال دیں، ان کے نکالنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟
وہ پرانے نسخے موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں ماشاءاللہ، عراق میں بھی چھپ گئے، دوسرے ملکوں میں بھی چھپ گئے، سب نے چھپا دی کہ یہ ہے بھئی اصلی کتاب۔ اور اس میں سب سے زیادہ ایمانداری سے جو کام کر رہے ہیں وہ جامع ازہر مصر کی، جامع ازہر نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا کہ فلاں فلاں کتابوں میں تحریف کر دی گئی، یعنی ان کے پاس اصلی موجود ہے، حالانکہ ہماری یونیورسٹی تو نہیں ہے وہ، لیکن وہاں انہوں نے اس کو محفوظ کیا، ان کا کہ یہ غلط ہے، یہ جو نکالا گیا ہے یہ ساری چیزیں یہ غلط ہیں، اصل کتاب یہ ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اس لیے ہم وہ محفوظ کروا رہے ہیں کہ بھئی کل کو کوئی کہے کہ کہاں یہ کتاب جو ہے نا، میں کیا کروں اگر بعد میں صفحے نکال دیں، اس میں سے وہ اقوال نکال دیں جو انہوں نے خود نقل کر دیے، غلطی سے نقل کر دیے۔ آج پھنس گئے 1400 سال پہلے، 700 سال پہلے، کسی نے 600 سال پہلے نقل کر دیا، لکھ دیا، آپ خود پھنس گئے۔ اب ایسے پھنسے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سارا مواد جمع ہو رہا ہے، یہ میٹر یعنی سب جمع ہو رہا ہے، اور جمع ہونے کے بعد کوئی بھی FIR سے نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا، کوئی کتاب نہیں بچے گی جس پر FIR نہ کٹ جائے، اطمینان رکھیے آپ۔ اور اب احساس انہیں ہوتا جا رہا ہے کہ کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے، کر بیٹھے ہیں، کیونکہ سب کچھ تو وہاں لکھا ہے، سب کچھ کہاں لکھا ہے؟ وہیں لکھا ہے۔ آئیے، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، ایک مثال دی تھی، کتنی بڑی مثال دی تھی کہ اللہ نے ایک جوہر اور جوہر کے 70 کروڑویں حصے میں ایک اور کائنات کو رکھا۔ یاد آ گیا نا؟ جوہر کے 70 کروڑویں حصے، یعنی 1 انچ کا 70 کروڑواں حصہ، 70واں نہیں، 70 کروڑواں حصہ، اس کو توڑا انہی نے، اس ایٹم کو توڑا ہے، غیر مری، کیا کہتے ہیں؟ غیر مری، یعنی نظر نہ آنے والا، رویہ سے نہ مری، جو نظر نہیں آتا۔ اچھا، مادہ پرست بھی پہنچے کہاں؟ پہنچے وہیں، نظر نہیں آتا۔ جب ہم کہیں غیب تو یقین نہیں کرتے کہ ہم کیسے مان لیں، اور خود لکھ رہے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو وہ ان کی بتایا نا جو کلاسوں میں، کالج اسکولوں میں لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کتنے دن میں خود اسٹڈی کرتا رہا تاکہ میں سمجھ لوں، جب تک میں نہیں سمجھوں گا آپ کو کیسے سمجھاؤں گا۔ تو اب آسانی سے میں نے کل آپ کو سمجھایا نا، مطلب کہ وہ کائنات، ایک اور کائنات نکلی اس ایٹم سے، وہ ایٹم جو 1 انچ کا 70 کروڑواں حصہ ہے، 70 کروڑواں، اس سے کائنات نکلی، نیوٹرون، پروٹون، الیکٹرون، پتہ نہیں کیا 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 الا بلا، اور پھر اس میں سے ایک کائنات نکلی، اس میں سے شعاعیں نکلی، نور، برقی نور نکلا، جو اس کے کہ یہ کیا ہے؟ ایک سالمے کی ہم بات کر رہے تھے، اب یاد دلا دی پوری بات، ایک سالمے کی بات کر رہے تھے، پانی کا آخری سالمہ جو ہوتا ہے، یعنی 1 قطرے پانی میں لاکھوں سالمے، اور پھر وہ 70 کروڑ سے زیادہ اس کے جو بنتے ہیں، جوہر بنتے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں ہم، پانی کی۔ وہ جب توڑا ہے تو اس سے نکل کے کیا 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 برقی نور، کہتے ہیں نوری شعاعیں نکلی، کہاں دیکھی، کہاں نظر نہیں آتی۔ تو ایمان بالغیب ہوا کہ نہیں ہوا؟ حواس خمسہ میں تیرے کہاں سے آگے جب تجھے نظر ہی نہیں آتا؟ جب نظر ہی نہیں آتا، ہے ہی نہیں، چھو نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، پہنچ نہیں سکتا، اٹھا نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا۔ اور پہلے کیا کہہ رہے تھے کہ نہیں، مادہ وہ ہے جو جگہ گھیرے، وزن رکھے، یا حواس خمسہ میں سے کسی حص کے قابو میں آ جائے۔ کہاں آیا؟ نہیں آیا نا۔ بات وہی ہو گئی کہ پہنچے تم بھی غیب تک، پہنچے ہم بھی غیب تک، تم بغیر خدا کے پہنچے، ہم خدا کے ساتھ پہنچے۔ ہے نا بات؟ آپ پہنچے وہیں پہ، آپ کی کہانی وہیں ختم ہوئی۔ کیا ابتدا کیا کیا نہیں معلوم بھئی، اس کی ابتدا کیا ہے؟ یہ جو آپ نے سارا آپریشن کیا، ایٹم کو توڑا، اس میں سے کیا 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 دنیا نکال لی، برقی شعاعیں نکال لی، اس کا آغاز کہاں ہے؟ کہاں نہیں معلوم۔ یہ جواب ہے سائنس کا کہ نہیں معلوم۔ اس کی انتہا کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس عالمین کی ابتدا بھی نامعلوم، انتہا بھی نامعلوم، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ آغاز و انجام کو جاننے والی صرف اللہ کی ذات، تو پھر کوئی نہیں مان رہا۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں معلوم کب سے یہ مادہ ہے، کب سے تھا، اور پھر اس میں اتنی حرکتیں کس نے پیدا کی، اس میں اتنے سے جوہر میں 70 کروڑویں حصے میں ایک اور کائنات کو کس نے رکھا۔ اب سمجھ میں آیا؟ اب آئیے مولا عارفان جو فرماتے، کل تو ہم نے قول پیش کر دیا نا آپ کے سامنے کہ یہ اب انہی نے بتایا نا کہ اس کے ذریعے سے، یہ برقی شعاعوں سے، اس پانی سے بجلی، یہ ایٹمی بجلی گھر بن گئے نہیں بن گئے؟ بنے کہ نہیں بنے؟ اب اس وقت تو مولا نہیں بنا سکتے تھے ایٹمی بجلی گھر، کسی کی کیا سمجھ میں آتا؟ زمانہ نہیں ہے نا،
ماحول ارتقا کر رہا ہے، انسان آہستہ آہستہ، جانتے ہیں مولا کہ ایک زمانہ پہنچے گا ایسا، لیکن بتا دیا کہ نور اس میں ہے۔ اصل کہاں ہے؟ اصل نور کہاں ہے؟ ابتدا کہاں سے؟ نور سے۔ اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے نور ہی نور تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہاں تک ہماری کل تک کی گفتگو تمام ہو۔ اب آگے چلیے، اب راسخون فی العلم کے دعوے دار کتنے پیدا ہو گئے؟ ہم نے عرض کیا تھا کہ 3-4 درجے ہیں نا معصومین کے، اور پھر معصومین کے بعد وہ علماء، جیسے کل میں نے مثالیں دی تھی آپ کے سامنے، کیسے علماء، کس قسم کے علماء کہ جنہوں نے آدھی دنیا کو مکتب حقہ میں، مذہب حقہ میں داخل کر دیا۔ خواجہ طوسی کی بات کرو نا، محقق کرکی، حسن شیخ طوسی، ایج علامہ ہلی، مقدس اردبیلی، یہ وہ لوگ ہیں کہ نابغہ، اپنے دور کے نابغہ، یعنی ان کے مقابلے کا کوئی تھا ہی نہیں، اور نہ ان کے مقابلے میں کوئی آنے کی کوشش کرتا تھا۔ ہاں، مقابلے میں بھی نہیں آتے تھے، آتے ہی نہیں تھے، معلوم تھے، کیونکہ طوسی کے مقابلے میں حشر دیکھ لیا تھا کہ سارے علماء جمع ہو کے بیٹھتے تھے، مکالمہ کرتے تھے، مناظرہ کرتے تھے، نتیجے کے طور پہ جتنے بھی آئے ہوئے ہوتے تھے ساتھ، ملا شیرازی اپنے وقت کا اتنا بڑا اہل سنت کا، جیسے سمجھیے کہ مرجع تقلید ہماری، ان کیا تو نہیں کہتے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس نے مناظرے میں ہارنے کے بعد ایمانداری سے مذہب حقہ قبول کیا، کہتا ہے کہ نہیں، بات ثابت ہو گئی کہ مذہب جو حق ہے وہ یہی حق ہے اور کوئی حق نہیں ہے۔ اور بہت یا تو ایک نام نہیں ہے، میں جو لکھے ہیں ان میں بہت سارے نام لکھے، جو میری تحریر جو اس کا میں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ آگ مکمل ہو گئی ہے، نہیں بھی چھپی تو انشاءاللہ مکمل رکھی ہوئی ہے، چھپنے کے قریب رکھی ہوئی ہے، ہو گئی ہے مکمل، پروف ریڈنگ بھی میں نے کر دی ہے اس کی، اس میں سب علماء کے نام اہل سنت کے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ خواجہ طوسی تو خود ہی اہل سنت تھے، یہ تو خود ہی اہل سنت سے آئے تھے نا ادھر، تو یہ اتنا ایک نابغہ تھا، اپنے دور کا اتنا بڑا نابغہ تھا۔ یہ راسخون فی العلم کی منزل میں یہ ہوتے ہیں جو انسانیت کو مشکلات سے نکالتے ہیں۔ دیکھیے ان کا کام ہے انسانیت کو مشکلات سے نکالنا۔ اب مانے نہ مانے لوگ، ٹھیک ہے ہمارا مرجع ہے، لیکن ہمارا مرجع بات کرے گا انسانیت کی۔ بات کس کی کرے گا؟ یعنی وہ جو حکم دے رہا ہے وہ سب کے لیے، اب کوئی مانے نہ مانے، ہمارے اپنے نہیں مانتے تو دوسروں کی کیا باتیں کرے بھائی؟ مانتے ہمارے اپنے آدھے نہیں مانتے، نہ مانے، ان کے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے نہ ماننے سے ان کی حیثیت میں کوئی فرق، ان کے نہ ماننے سے ان کی علمی سطح نیچے نہیں آتی ہے۔ کریں نہ کریں وہ اپنی ڈیوٹی، وہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اب آئیے، اب ان کے مقابلے میں جن لوگوں نے جھوٹے دعوے کیے ان کے بارے میں مولا کیا فرماتے ہیں؟ اب 2-3 جگہ میں نے کہا کہ سہارا لوں گا تاکہ لفظ ب لفظ آپ تک مطلب کو پہنچا دیا جائے، کیونکہ وقت محدود ہے اور ریکارڈنگ ہو جائے نا، وہ ساری چیزیں ہو جائے۔ مولا فرماتے کہ این الذین زعموا انہم الراسخون فی العلم دوننا بغیا وکذبا علینا، کہاں ہیں وہ جو ہمارے مقابلے میں، سمجھ گئے، ہماری یعنی ائمہ کے مقابلے میں جنہوں نے دعویٰ کیا، اپنے علماء نہیں، اپنے مراجع نہیں، یہ مقابلے میں ہیں، مقابلے میں تھوڑی ہیں، یہ تو غلاموں میں ہیں۔ جیسے میں نے کل عرض کیا کہ کیا لکھوایا قبر پہ شیخ خواجہ طوسی نے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا ان کے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ دفاع کر رہا تھا نا، مدافع تھا۔ مدافع ان کو کہتے ہیں، میں آپ نہیں بن گئے مدافع، مدافع یہ ہوتے کہ جنہوں نے دفاع کیا مکتب کا، پوری دنیا کے مقابلے میں دفاع کیا، تو ان کو یہ حق ہے کہ وہ آیت قبر پہ لکھوا کے جا رہا ہے کہ ان کا کتا ان کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، اپنے پنجوں کے بل بیٹھا ہوا ہے، یعنی حفاظت کر رہا ہے، دفاع کر رہا ہے، مکتب کا دفاع کر رہا ہے۔ ان کے مقابلے پر، یعنی ائمہ طاہرین کے مقابلے پر، یعنی مخالفت، سمجھ گئے آپ کہ مخالفت میں جا، ورنہ یہاں بھی لوگ متشابہ بنا لیں گے کہ دیکھو بھئی معصوم کے سوا جس نے بھی راسخون فی العلم کا دعویٰ کیا، معصوم نے اس کو جھوٹا کہا۔ وہ کیا کریں، معصوم کیا کریں؟ ہمارے مقابلے پر، یہ مقابلے پر نہیں ہے بھائی، یہ وہاں سے سیکھے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ دوسرے اور تیسرے اور چوتھے درجے کے راسخون فی العلم پہلے بتا دیا، انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ جس نے ائمہ طاہرین کے مقابلے میں دعویٰ کیا۔
سمجھ میں آ گئی بات؟ اب مجھے نام لینے کی ضرورت تو نہیں ہے، ہاں مشکل ہو جائے گی، صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ چلیے اب پڑھتے ہیں آپ کے سامنے۔ اور پھر اس کی تائید میں وہ بیچارے نے یا رسول اللہ یا، اور چھوٹا سا بچہ اتنے پیچھے سے نعرے لگا رہا ہے بیچارہ، اس کو آگے بٹھا دیا ہوتا۔ پڑھنے والا تو بڑا خوش ہوتا جب کوئی نعرے لگاتا ہے، بھائی ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے تاکہ لفظ بلفظ آپ تک مطلب کو پہنچا دیا۔ این الذین زعموا انہم الراسخون فی العلم، کدھر ہیں وہ جو یہ گمان کرتے ہیں، جنہوں نے یہ سمجھ لیا، یعنی ہمارے مقابلے میں یہ سمجھ لیا کہ وہ راسخون فی العلم دوننا، ہمارے بغیر، یعنی ہمارے علاوہ، ہم کو چھوڑ کر، کذباً و بغیاً علینا، وہ جھوٹے ہیں اور انہوں نے ہم پہ ظلم و ستم کیا، یعنی ہم پہ ظلم روا رکھا، ہم پہ ستم روا رکھا۔ انا رفعنا اللہ ووضعہم، اللہ نے ہمیں بلندی عطا کی ہے، انہیں پست بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں بلندی عطا کی۔ ظاہر ہے اب یہ ہمارے علماء کا ذکر تو نہیں ہو رہا نا، کیونکہ ہمارے علماء کو جو عزت اور عظمت ملی ہے وہ تو خود علی نے دی ہے نا، وہ تو اہل بیت نے دی ہے۔ یہاں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ جو مقابلے پر آئے، جو مقابلے پر کھڑے ہوئے۔ انا رفعنا اللہ ووضعہم، اللہ نے ہمیں بلندی عطا کی، عظمت عطا کی، رفعت عطا کی، انہیں پست رکھا، انہیں گرایا۔ وَآتَانَا وَحَرَمَهُمْ، اور ہمیں امامت کا منصب عطا کیا، ان پر حرام قرار دیا۔ دیکھیے یہ معصوم کا نہج البلاغہ میں مولا کا لمبا میں تو 3-4 لائنیں پڑھوں گا صرف، ورنہ یہ پورا خطبے پہ ایک الگ 5 مجلس ہوا، اتنا عجیب خطبہ ہے یہ مولا کا، کہ وَآتَانَا وَحَرَمَهُمْ، اللہ نے ہم کو منصب امامت دیا، ان پر حرام قرار دیا، یعنی انہیں محروم رکھا اس سے۔ وَأَدْخَلْنَا وَأَخْرَجَهُمْ، ہمیں منزل علم میں داخل کیا، انہیں نکال دیا، ہمیں منزل علم میں داخل کر دیا اور انہیں وہاں سے انہیں فارغ کر دیا۔ بنا یستعط الہدیٰ، ہماری وجہ سے ہدایت کا باب کھلا ہوا ہے، یعنی ہدایت عطا کی جاتی ہے بنا یعنی ہمارے سبب سے، بنا یعنی ہمارے سبب سے یستعط الہدیٰ، عطا کی جاتی ہے ہدایت، ہمارے سبب سے لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے۔ وَيُسْتَجْلَ الْعَمَىٰ، اور تاریکیوں کو چھانٹنے کی خواہش کی جا سکتی ہے، یعنی اگر کوئی اندھیروں سے نکلنا چاہتا ہے تو اسے ہماری طرف آنا پڑے گا، ہم اندھیروں سے نکالنے والے ہیں، ہدایت کی طرف لے جانے والے۔ اور یاد رکھو ان الائمۃ من قریش، اور امام کہاں سے ہوں گے؟ آدھی حدیث وہاں بھی ہے، بس آدھی، آگے والی نہیں ہے بات، کہتے ہیں قریش سے ہوں گے۔ خلفاء 12 12 خلیفہ ہوں گے رسول کے، کہاں سے ہوں گے؟ قریش سے۔ بنی ہاشم کاٹ دیا، جناب جابر نے نام لکھوائے، ایک ایک کا نام لکھوایا، کاٹ دیا، کہا کہ وہ آگے بھی کچھ بتایا تھا، سنا نہیں، شور بہت ہو رہا تھا، میں نے خود پڑھی خلفاء 12 والی حدیث، جہاں بھی آیا کہ تھا ہاں اس کے بعد بھی رسول نے کچھ کہا تھا مگر وہ شور وور ہو گیا، آواز نہیں آئی۔ پر یہ جہاں آواز نہیں آئی نا، سمجھ لیجئے علی کا نام آیا تھا۔ سمجھئے نا آپ؟ پھر ان کو آواز نہیں آتی تھی، کہ شور تھا بہت۔ اب سمجھ میں آیا کیوں غدیر خم کا انتخاب کیا تھا؟ ایک بیٹھا تھا بقرات، اس کی بولتی بند کر دی تھی، وہ ایک ہی بار نشر ہوا پروگرام، پھر کاٹ دیا، پیمرا نے بھی اڑا دیا، دوبارہ نہیں نشر کرنا۔ وہ اپنے بقراتیہ جھاڑتے نا بیٹھ کے، کہتے کہ وہ اگر اتنا اہم تھا تو عرفات کے خطبے میں کیوں نہیں؟ پڑھ چکا نا آپ کے سامنے شاید یہیں پہ، میں 3-4 دن پہلے پتہ نہیں کہاں بتایا تھا آپ کو، بتا دیا آپ کو کہ کیا سبب تھا۔ کیوں؟ اب یہاں کوئی شور و غوغا نہیں ہے۔ عرفات میں کہہ دیتا میں تو خیمہ ڈھونڈ رہا تھا، مجھے کیا پتا۔ مینا میں کہہ دیتا میں بکرا ڈھونڈ رہا تھا، میں قصائی ڈھونڈ رہا تھا، میں نائی ڈھونڈ رہا تھا گنجا ہونے کے لیے، ہے نا؟ کہہ دیتا نا میں شیطان کے چکر میں لگا ہوا تھا پتھر مارنے کے، مجھے کیا پتا کیا ہوا۔
حرم میں خطبہ ہوتا تو کہتے تھے وہ میں تو طواف وہ صحیح کر رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں، شور تو ہوا تھا کچھ لیکن سنا نہیں ہے نا، بہرے ہو جاتے نا. بات تھی ولایت علی کی. لہذا سارے بہانے اللہ کے سامنے بھی اور اللہ کے رسول کے سامنے بھی ہیں. اب کوئی بہانہ چھوڑنا نہیں ہے. حج ہو گیا، 2 دن آرام ہو گیا، اب چلنا ہے گھر. اب بالکل ایزی، اب بالکل فری. اور فرش بچھایا نہیں، خیمے لگائے نہیں، ٹینٹ لگے نہیں، کنکر ہیں، کانٹے، نہ سو سکتا ہے نہ لیٹ سکتا ہے نا. چھوٹے چھوٹے کانٹے کنکر چبھ رہے تھے. وہ حضرت حسن زیدی صاحب کے بقول کسی کے پیروں میں کانٹے چبھ رہے تھے، کسی کے دل میں کانٹے چبھ رہے تھے. اللہ ہمارے ان بزرگ علماء کو کروٹ کروٹ جنت میں تو ہیں، ان کے درجات بلند کرے. کیا کیا نابغہ لوگ تھے، اب ترس گئے. کان سننے کو، آنکھیں دیکھنے کو ترس گئی. اب تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھنے کو مل رہا ہے بھائی. اللہ بچائے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے اب سمجھ میں آ گیا غدیر خم کیوں؟ تاکہ وہاں اب کوئی بہانہ. اور اسی لیے آج تک واحد حدیث جس کے لیے کوئی بہانہ نہیں. تعویل کرو، وہی اپنی مرضی کی تعویل، اپنی مرضی کی تعویل کر لیں گے، مطلب بدل دو، کچھ بدل دو. اس قول رسول کو نہیں مٹا سکا کوئی. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یعنی اس قول کو نہیں جھٹلا سکی، ہمت ہی نہیں. کیسے جھٹلائے گا؟ ایک ہی تو حدیث ہے جس کے گواہ ہیں 1,24,000 اور کسی حدیث کے، اور کسی حدیث کے بھی نہیں. تو ہر جگہ مسئلہ ہوتا نا. یہاں اس لیے مسئلہ نہیں ہوا کہ بھائی لوگوں کو موقع نہیں ملا چکر چلانے کا، کیونکہ پورا عالم اسلام آیا ہوا تھا. سننے کے بعد سب چلے گئے. یمن والے یمن، بصرہ والے بصرہ، شام والے شام، عراق والے عراق، سب حدیث لے گئے نا. جب چلی گئی عالم اسلام میں تو اب بدلنے کا موقع کہاں رہا؟ موقع نہیں رہا نا بدلنے کا. آئیے آئیے قریش آگے کیا ہے اس کے. ان الائمۃ من قریش، قریش سے ہوں گے امام. غرسوا فی ھذا البطن من ہاشم، جو اسی قبیلے کی ایک شاخ بنی ہاشم کی کشت زار سے ہوں گے. کشت زار کتنا اچھا ترجمہ کیا. مفتی صاحب کا ترجمہ ہی ہے، مفتی جعفر حسین صاحب اللہ مقامہ کا ترجمہ. کشت زار سے، ادب ادب ادب، اردو اردو اردو، کمال ہے بھائی. جو اسی قبیلے کی ایک شاخ بنی ہاشم کی کشت زار سے ابھریں گے. نہ امامت کسی اور کو زیب دیتی ہے، لا تصلح علی سواہم، ان کے سوا امامت کسی کو زیب ہی نہیں دیتی. ان کے سوا امامت کسی کو زیب ہی نہیں دیتی. ولا تصلح الولاۃ من غیرہم، نہ ہی کوئی اس کا اہل ہو سکتا ہے ان کے سوا. کس کے سوا؟ ائمہ اہل بیت. یہ راسخون فی العلم ہے، یہی راسخون فی العلم. اب آگے چلیے. مستدرک، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وہ حدیثیں مجھے یاد ہیں، لیکن میں صرف یہ ڈر رہا ہوں کوئی حوالہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے، ہے نا. حوالے 5-6-7 ہے نا، تو کوئی بات نہیں. تھوڑی دیر نہیں، ہمیشہ ہی سمجھیے میں طالب علم ہوں نا، یہ سمجھ لیجئے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ بالکل صحیح آپ تک حوالہ پہنچ جائے، ریکارڈ ہو جائے صحیح حوالہ. خدا نہ کرے گڑبڑ ہو گئی تو وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے آنکھیں اور کان لگائے ہوئے، دوسرے تو دوسرے اپنے بھی بیٹھے ہوئے. کہاں مولوی نے غلطی کی، کہاں اس کی ایسی تیسی کی ہم نے. دیکھو دیکھو دیکھو، ہے ہی نہیں، غلط بات کر رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے. بھائی سبقت لسانی ہوتی ہے، معصوم تھوڑی ہے کوئی. ہو جاتا ہے بیان میں کبھی آگے پیچھے. بڑے بڑے علماء سے ہم نے دیکھا، آیات عظام سے دیکھا، بیان کے دوران ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی اصل چیز ہوتی ہے مفہوم آپ تک پہنچایا جائے. اصل بات کیا ہے؟ مفہوم آپ تک. حاکم نیشاپوری مشہور ترین کتاب ہے، صرف کہہ دیا جائے مستدرک. کیا کہا جائے؟ مستدرک. تو سارے اہل علم سمجھتے ہیں، عام آدمی کی بات نہیں کر رہا. اہل علم سمجھ جاتے ہیں کہ مستدرک سے مراد ہے مستدرک حاکم. مستدرک یعنی دکان پہ بھی دینی کتاب خانے پہ آپ جا کہیں گے مستدرک حاکم دے دیجئے، تو پہلے تو آپ کی شکل دیکھا کہ پڑھنا آتا ہے نہیں آتا.
کیونکہ کئی جلدوں میں نا کہ پیسے ہیں جیب میں نہیں ہیں. آج کل تو یہ بھی مسئلہ ہے, دکاندار حیران ہوتا ہے کتاب خریدنے آیا خالی دیکھنے آیا, کیا کرنے آیا. یہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے بہت زیادہ, کتابیں خریدنے کا مسئلہ ہو گیا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب جناب اب یہ پہلا حوالہ ہے مستدرک حاکم کی 3 جلد جو ہمارے پاس موجود ہے, اس میں صفحہ نمبر 124. لیکن جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ الگ الگ چھاپی ہے نا, ہر کتاب خانہ پداری, یہ کتابوں کے رائٹ تو نہیں ہوتے نا, حقوق نہیں ہوتے, صدیوں پرانی کتابیں ہر کوئی چھاپتا ہے. جیسے نہج البلاغہ ہر کوئی چھاپ رہا ہے نا, تو وہ اپنے صفحے نمبر بدلتے چلے جاتے ہیں. تو جو ہمارے پاس ہے اس میں صفحہ نمبر 124 صفحہ نمبر ہے مستدرک حاکم. لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علی مال, یہ ہمارے علماء ذاکرین جب پڑھتے ہیں اپنے حوالوں سے پڑھتے ہیں نا, میں اپنے حوالوں سے اسی لیے نہیں پڑھ رہا آپ کے سامنے, میں وہاں پڑھ رہا ہوں کہ ہر جگہ ہے, لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں. وہاں موجود ہے مگر لوگوں کو بتاتے. علی مال قرآن والقرآن مع علی, اتنا ہی ہے نا. مستدرک نے آگے بڑھ کے لکھا علی مال قرآن والقرآن مع علی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ, یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس آ جائیں. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا آئیے. یہ پہلی حدیث. اب دوسری حدیث جو ہمارے علماء مائے ذاکرین اپنے حوالوں سے پڑھتے ہیں, میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہیں. اسی لیے ہمارے ایک دوست مفتی صاحب یہ سارے حوالے نکال کے سب بیان کر رہے ہوتے ہیں. کیوں چھپاتے ہو؟ اپنی علماء سے کہہ رہے ہوتے ہیں چھپاتے کیوں, بتاؤ نا, تم نہیں تو سب کچھ لکھا ہے, تمہارے یہاں سب کچھ لکھا ہے, لیکن لوگوں کو بتائیں گے کیسے؟ لوگوں کو بتایا, لوگ گئے جھوٹ پر. جو صدیوں میں عمارت تعمیر کی وہ دھڑام سے گر نہیں جائے گی ساری کی ساری, لیکن پھر بھی ہر جگہ سے نکل رہے ہیں ماشاءاللہ, نکل رہے ہیں, ہر نکل رہے ہیں, بہت نکل رہے ہیں. اطمینان رکھیے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, بہت دفاع کرنے والے میدان میں آ گئے. دوسری حدیث جو ہم پڑھتے ہیں اپنے حوالوں سے, ہمارے ذاکرین پڑھتے ہیں اپنے حوالے, مستدرک, یہ بھی 3 جلد, اس کا صفحہ ہے صفحہ نمبر لکھا تو میں نہیں ہے بھائی, 148 وہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے نا, پریشانی ہو رہی ہے, باریک لکھا ہوا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. انی تارک فیکم الثقلین. کیا بتاتے ہیں لوگوں کو؟ لوگوں کو بتاتے ہیں کتاب اللہ و سنتی, مستدرک. اس کے علاوہ بہت حوالے میں ایک ہی پیش کر رہا ہوں کیونکہ ان کے ہم بہت بڑی کتاب ہے مستدرک کے حاکم, بہت بڑی کتاب ہے سیاح کے بعد. انی تارک فیکم الثقلین, کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی و انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک کتاب خدا, ایک اپنے اہل بیت, اور یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس آ جائیں. یہ وہاں اب آئیے فصول عاملی فرماتے ہیں یا علی, اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی انا صاحب التنزیل وانت صاحب التاویل. اے علی مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے, میں صاحب تنزیل ہوں, اور اے علی آپ صاحب تاویل, یعنی ہر آیت کی صحیح تاویل جاننے والے آپ. اور پھر وہ دوسرا قول بھی ہے نا ہماری یہاں کہ میری جنگ تنزیل پہ تھی, آپ کی جنگ تعویل پہ ہوگی, ہے نا, یہی ہے نا. اب یہ فصول عاملی میں ہمیں حوالہ مل گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انا صاحب التنزیل وانت صاحب التاویل, میں صاحب تنزیل, آپ صاحب تعویل, یعنی ہر آیت کی صحیح تعویل آپ جانتے ہیں. بچے پتہ نہیں کیسے موبائل استعمال کرتے ہیں بھائی, میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا. ھذا کتاب اللہ الصامت وانا کتاب اللہ الناطق. فصول, یہی فصول عاملی. کہتے کہ اب مولا فرماتے کہ یہ قرآن, یہ کتاب صامت ہے اللہ کی, اور میں علی بولتا قرآن ہوں. سمجھ میں آگئی بات؟ یہ حوالے وہاں کے. اب آئیے
مشہور ترین نام، کل میں نے اس کتاب کا نام بھی لیا تھا کل یا پرسوں، عالم کا نام بھی علامہ سیوطی، یاد ہے در منصور سے پڑھا تھا نا؟ تو میں نے کہا تھا کہ ان کی 5-6 کتابیں بڑی معرکۃ الآراء ہیں، آج کل یہ چکر میں کہ ان کتابوں کو غائب کر دیں، لیکن کر نہیں سکیں گے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سنبھالنے والے کے، انشاءاللہ نہیں نکال سکیں گے۔ اب آئیے کیا فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں جناب کہ ابھی حوالے دیتا ہوں کس نے پہلے حدیث سن لیجیے آپ، یعنی مولا کا فرمان سنیے۔ الاتقان، علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی، 2 جلدوں میں الاتقان بتایا نا میں نے، علوم قرآنی پر ایک معرکۃ الآراء کتاب ہے الاتقان، اسی میں تحریف کی آیات بھی ہیں ساری جو ہمارے سر پہ یہ ٹیل دیتے ہیں کہ یہ تحریف کے قائلیاں، ساری جمع قرآن کے باب میں سب تحریف کی آیات لکھی ہیں علامہ سیوطی۔ میں نے دکھایا ان کے علماء کو تو ان کے سر نیچے ہوگا، میں نے کہا کیوں نہیں بتاتے ہو لوگوں کو، ہمیں کہتے ہو ہم تحریف قرآن کے قائل، یہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو کوئی بکری نہیں تھی جو پارے کھا جاتی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے مولا فرماتے سلونی عن کتاب اللہ، مجھ سے پوچھو، سوال کرو کتاب خدا کے بارے میں۔ فواللہ ما من آیت الا وانا اعلم ام بلیل نزلت ام بنہار ام فی سہل ام فی جبل۔ الاتقان، مولا فرماتے ہیں کہ مجھ سے سوال کرو کتاب خدا کے بارے میں، اللہ کی قسم کوئی آیت ایسی نہیں جو نازل ہوئی ہو اور علی کے علم میں نہ ہو کہ یہ کہاں نازل ہوئی ہے۔ ام بلیل نزلت ام بنہار، میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت رات میں نازل ہوئی، کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، ام فی سہل ام فی جبل، کون سی میدان میں نازل ہوئی، کون سی پہاڑ پہ نازل ہوئی۔ الاتقان، الاتقان، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب آئی یہ عربی متن سن لیا، علامہ سیوطی کا عربی متن سن لیا۔ اب آئیے اردو ترجمہ اس کا، بڑا باریک لکھا مگر حوالے صحیح ہیں بالکل، 2 جلد ہے الاتقان کی، 2 جلد ہے، صفحہ نمبر میرے پاس 317 ہے۔ پھر میں عرض کرتا ہوں بار بار اسی لیے کہ مختلف چھاپے ہیں، صفحہ بدل بھی سکتا ہے، وہ اس کو چھوڑ دیجئے آپ۔ اب سنیے، روایت کی جاتی ہے معمر نے وہب ابن عبداللہ سے، اب یہ اردو ترجمہ اسی حدیث کا سنیے آپ۔ معمر نے وہب ابن عبداللہ سے، اور وہب ابن عبداللہ نے ابی طفیل سے روایت کی ہے، اس نے کہا، ابو طفیل نے کہا کہ میں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خطبہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اس نے لکھا ہے نا میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے لیے کافی ہے، ہم صرف علی بھی کہہ دیں نا کافی ہے، ہماری یہاں FIR نہیں کٹتی۔ جہاں شک و شبہ ہوتا ہے نا وہاں ہوتا ہے کہ پورا کیوں نہیں کہا، ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہم خالی علی علی بھی کہتے رہے نا ہمارے لیے بہت ہے۔ سمجھ گئے نا آپ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، سمجھ گئے نا؟ جہاں شک ہے وہاں ضد ہوتی ہے، نہیں پورا کو، یہ کیوں نہیں کہا، آگے والا حصہ کیوں نہیں کہا؟ نہیں کہتے، ہم تو علی کو علی کہیں گے، جاؤ، حسین کو حسین کہیں گے، حسن کو حسن کہیں گے۔ آپ کو برا لگا؟ نہیں لگا، کیوں برا لگے گا؟ وہ بھائی قربت کی منزلیں ہیں، عشق کی منزلیں ہیں، محبت کی منزلیں ہیں، جس کو پکار رہے ہیں وہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے نا؟ وہ جانتا ہے نا، وہ جانتا ہے، وہ یہ سارا زور وہاں ہوتا ہے جہاں شک ہوتا ہے، ہمیں کوئی شک نہیں، الحمدللہ الحمدللہ، شک و شبہ سے بالا تر ہے علی کی ذات ہمارے لیے۔ آئی کہتے ابو طفیل نے کہا کہ میں نے علی، اب میں کہہ رہا ہوں، علی علیہ السلام کو خطبہ پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ کہہ رہے تھے، یعنی خود براہ راست روایت کر رہا ہے، اس سے پھر فلاں 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 وہ نام سارے دے دیے گئے پیچھے، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگ مجھ سے سوال کرو، وہی جو ابھی میں نے روایت پڑھی ہے، تم لوگ مجھ سے
سوال کرو کیونکہ واللہ یعنی اللہ کی قسم، واللہ تم جس بات کو دریافت کرو گے میں تم کو اس کی خبر دوں گا. یعنی پہلے تو وہ دعویٰ کہ جہاں سے بھی پوچھو گے میں تمہیں، اب یہ دعویٰ سوائے علی کے اور کسی کا نہیں ہے. واللہ تم جہاں سے بھی دریافت کرو گے میں تم کو اس کی خبر دوں گا، اور مجھ سے کتاب خدا کے بارے میں سوال کرو. اب یہ یہاں سے جو میں نے پڑھی سلونی ان کتاب اللہ، اب یہ ترجمہ یعنی اردو میں نہیں نے، اس سے پہلے والی بھی بات لکھی ہے اضافی بات. اب یہ ترجمہ آ رہا ہے یہاں سے، کتاب خدا کی نسبت پوچھو اس لیے کہ خدا کی قسم کوئی آیت ایسی نہیں جس کی بابت مجھ کو یہ علم نہ ہو کہ آیا وہ رات میں اتری ہے یا دن میں اور ہموار میدان میں نازل ہوئی ہے یا پہاڑ پہ. وہ سیوطی کا عربی متن تھا، یہ اردو متن تھا، اور یہ کتاب بھی بھائی انہی کی چھپی ہوئی ہے، ہماری چھپی ہوئی ہم نے چھاپی ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے اب وسائل، اب یہاں تک تو بات ہو گئی نا. اب وسائل الشیعہ کی ایک روایت، وسائل الشیعہ علامہ حر عاملی مشہد میں جن کا ہے نا مقبرہ صحن انقلاب جاتے ہیں. اب جہاں مجلس ہوتی تھی اردو کی، اب مجھے نہیں معلوم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اب تو خیر ہاں وہ غدیر صحن غدیر میں ہونے لگی، پہلے وہاں ہوتی تھی علامہ حر عاملی کے مقبرے میں ہوتی تھی مجلس. علامہ شبیر نجفی صاحب اللہ مقامہ وہاں کے نگران ہوا کرتے تھے. زمانے پہلے کی بات ہے جب ہم پڑھتے تھے، وہاں کی بات ہے. اب تو وہ غدیر بن گیا نا، حال غدیر حال یا صحن غدیر، وہاں پہ بہت بڑا ماشاءاللہ، کیونکہ ظاہر ہے زائرین کی تعداد بھی بڑھ گئی، اس وقت تعداد ذرا کم ہوا کرتی تھی. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا. اب مولا فرماتے ما من شیء تطلبونہ الا وہو فی القرآن. کوئی شے ایسی نہیں جو تم طلب کرو اور وہ قرآن میں نہ ہو. ما من شیء تطلبونہ، کوئی بھی شے جسے تم طلب کرو الا وہو فی القرآن، وہ کہاں ملے گی تمہیں؟ یعنی کوئی شے ایسی نہیں، کوئی شے، کوئی استثناء نہیں، ہر شے تمہیں کہاں ملے گی؟ قرآن میں. فمن اراد ذالک، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اپنی مرضی کا سوال یا اپنی مرضی کی چیز قرآن سے لے، بس اس کو کیا چاہیے؟ فمن اراد ذالک یسألنی عنہ، وہ اس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کرے، کیونکہ ہر ایک کو نہیں معلوم کہ ہر چیز کہاں ملے گی. یہ علی جانتا ہے کہ قرآن میں کون سی شے کہاں رکھی ہوئی ہے. یا ایک اور صلوات عنایت فرما دیجئے گا. سمجھ میں آئی بات؟ کوئی دعویٰ کرنے والا بھی تو لاؤ نا. یہ تو آپ نے بھی نقل کر دیا نا کہ علی کے سوا کسی نے دعویٰ کیا، کسی میں ہمت ہی نہیں تھی. کوئی یہ کہتا تھا جہاں سے چاہو پوچھ لو، پھر کھڑے بھی ہو جاتے لوگ، پوچھنا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور پھر مصیبت پڑ جاتی. اور پڑی تھی 2-4 بار مصیبت. وہ تو خدا کا شکر ہے کہ علی تھے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. پانی پلائیے. زبان کے ساتھ دل بولا، علی آواز بلند نعرہ صلوات. علی سے کربلا شہزادہ علی اکبر کی ذات پر بلند تر صلوات. ایک بار اور مل کر بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجئے گا. بس وقت ختم ہو رہا ہے. یہاں تک آپ کو بات پہنچا دیا، آگے چلتی بات تو اور آگے تک آپ کو لے جاتے. ابھی تو ہم نے صرف اشارے کر دیا آپ کو. کیا معلوم ہو گیا کہ راسخون فی العلم سے مراد کیا ہے؟ جو اس درجے میں راسخون فی العلم کے، وہاں کوئی شے قرآن کی ان سے پوشیدہ، کوئی شے، کوئی بات نہیں، کوئی بھی شے. ما من شیء تطلبونہ، جس چیز کی تم طلب رکھتے ہو الا وہو فی القرآن، ہر وہ شے قرآن میں موجود ہے. نذیر
نذیر کہتے ہیں نا مثال کو. مثال قرآن مجید میں بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے بھی مثالیں دی ہیں نا. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. سمجھ میں آیا؟ اللہ نے اپنے نور کی تشبیہ دی کس سے؟ وہ جناب قندیل، شیشے کی قندیل ہے نا، اسے دی تشبیہ. تو اس کو کہتے ہیں نذیر دینا، مثال دینا. کیونکہ ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے جغادری پیدا ہو گئے نا، کیونکہ لو بھائی کہاں کی مثال کہاں لگا دی. اللہ نے مچھر تک سے مثال دی ہے قرآن مجید میں، دی ہے نہیں دی ہے؟ مثال دی. تلک الامثال نضربها للناس. یہ مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے پیش کی جاتی تاکہ لوگ بات کو سمجھ سکیں، بات ان کو ہضم ہو سکے. آج اب تو بہت ہو گئے. 30 سال پہلے وہ ایک ہی بچہ آیا تھا 5 سال کا، اب تو وہ ماشاءاللہ 35-36 سال کا جوان، بلکہ اب جوانی کی حدوں سے آگے نکل رہے. تبا تبائی یاد آ گیا؟ محمد حسین تبا تبائی کس منزل میں ہے؟ کسی منزل میں نہیں ہے. نہ پہلی منزل میں راسخون فی العلم کی، نہ دوسری منزل میں ہے، نہ مرجع تقلید ہے. عالم ہے، اس وقت قرآن پڑھاتے ہیں بہت بڑے. ممکن ہے مجتہد ہو گئے، مجتہد تو ہو گئے کیونکہ اس کو ایک فیلڈ میں تو ڈگری مل گئی نا. اجتہاد کی بھی ڈگری مل گئی، پی ایچ ڈی بھی مل گیا. دنیا بھر سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے ڈگریاں ملی پی ایچ ڈی کی، کتنی یونیورسٹی. تو مجتہد تو ہے لیکن مرجع تو نہیں ہے نا. وہ معصوم بچہ 5 سال کا دنیا بھر میں جاتا تھا، پہلا وہی تھا. اس کے بعد تو بہت ماشاءاللہ اب تو سینکڑوں کی تعداد ہے ماشاءاللہ وہاں پہ ایسے بچوں کی. اب ہمارے یہاں بھی خدا کا شکر ہے یہاں بھی ایسے بچے تیار ہو گئے، پاکستان میں بھی ہیں. تو وہ جہاں سے بھی سوال کرو، یہی دعویٰ تھا نا کہ آپ کوئی بھی سوال کریے، بیٹھے ہو تو کوئی بھی سوال کر لیجیے، کہیں سے بھی سوال کر لیں. تو بچہ جواب میں قرآن کی آیت پڑھتا تھا. یہ کیا تھا؟ معجزہ نہیں تھا، یہ اس کے ماں باپ کی محنت، کرامت، اللہ کا انعام اکرام اور دعائیں، اور وہ ان کا اپنا خلوص ہے نا. ان سب چیزوں نے اس بچے کو کہاں پہنچا دیا تھا کہ دنیا عاجز آ گئی تھی. سوال کر کر کے وہ جواب دے کے عاجز نہیں آیا، سوال کر کر کے عاجز آ گئے. یہاں تک کہ اس زمانے میں ذرا کچھ دیر کے لیے تعلقات آج کی طرح بہتر تھے، کچھ ذرا حجاز اور سعودی عرب سے بہتر تھے تعلق. تو بچہ وہاں گیا تھا، تو جب واپس جانے لگا تھا تو خلیفہ صاحب نے، بادشاہ نے، ملک نے کہا تھا کہ کوئی ایسا کام جو میں کر سکوں آپ کے لیے، کوئی ایسا کام. بچے سے کہا تھا، یعنی متاثر ہونے کے بعد کا کوئی ایسا کام مجھے بتائیے جو میں آپ کی خدمت کر سکوں. تو اس بچے نے معلوم کیا جواب دیا تھا؟ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا مودتا لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وہ حیران ہو گیا تھا کہ 5 سال کا بچہ جواب کیا دے رہا ہے، تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے سوائے اہل بیت سے محبت کر لو. یہ اس 5 سال کے بچے کا جواب تھا. اب آپ نے دیکھا کہ اللہ جب وہی ہے نا کہ العلم نور یقذف اللہ فی قلبہ من یشاء. علم کتابوں میں نہیں ہے، پڑھنا چھوڑ دو آج سے، بچوں کو اٹھا لو اسکول کالجوں سے. اور اتنی کلپ نہ کاٹ لینا بھائی، 4 سیکنڈ کی چلا دو. مولانا نے اعلان کر دیا جامع منتظر میں. آج کل یہی تو چکر چلا ہوا ہے کہ 2-2 3-3 سیکنڈ کے لفظ نکالتے ہیں. اپنے یوٹیوبرز کو ویور چاہیے، گناہ کبیرہ کر رہے ہیں یہ نہیں معلوم کہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، کتنا بڑا عذاب اپنے سر لے رہے ہیں یہ نہیں معلوم. بیٹھے ہوئے بس اپنے بڑوں کو یا اپنے کو خوش کرنا، یا ویورز چاہیے یا سبسکرائبر چاہیے، یہ چکر چلا ہوا ہے آج کا. دین وین تو پتہ نہیں کہاں گیا. دیدار لوگوں تک کو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی اسی جھوٹ میں لگے ہوئے ہیں، جھوٹ کی دنیا سجا لیے، وہ جھوٹ کی دنیا میں لگے ہوئے ہیں. تو میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ مطلب یہ ہے نہیں، کتابیں وسیلہ ہیں، یعنی پڑھنا ہے، پڑھے بغیر کچھ نہیں ہوگا بھائی. لیکن علم نور ہے، علم کتاب میں نہیں. اگر علم صرف کتاب میں ہوتا تو لاکھوں کروڑوں حاجی حافظ ہیں، ہے نا؟ حافظ ہیں کہ نہیں ہیں؟ پورا قرآن دل و دماغ میں ان کے ہے کہ نہیں ہے نا؟ مگر عمل. سمجھ میں آ گئی میری بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ کہ قرآن کا علم بھی ضمانت نہیں ہے اس بات کی کہ بندہ صحیح ہوگا.
بس کیا کتاب پڑھنی ہے، پڑھنا ضرور ہے، جس منزل پر جانا ہے، مگر علم کیا ہے؟ العلم نور، علم تو نور ہے، نظر نہ آنے والا نور ہے، غیر مری ہے، جس کو حواس خمسہ میں سے کوئی بھی حص چھو نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے۔ العلم نور، علم کیا ہے؟ نور۔ یقذفہ اللہ فی قلبہ من یشاء، جس دل کو اللہ اس قابل پاتا ہے اس دل میں اس نور کو اتار دیتا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ علم نور ہے۔ لیکن پڑھنا، آخری پیغام مجلس ختم کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کی تعلیم سے غافل نہ ہو، خدا کے لیے۔ حسین کے عزاداروں کو پیغام دے رہا ہوں جہاں تک دنیا میں چلا جائے، اپنے بچوں کو پڑھاؤ پڑھاؤ پڑھاؤ۔ کچھ بیچارے نہیں پڑھا سکتے، فیسیں نہیں دے سکتے، ہے نا، معلوم ہے نا، مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ تو جو صاحبان حیثیت ہو، تم پر لازم ہے کہ حسین کے عزاداروں کے بچوں کو پڑھاؤ، تعلیم دلواؤ۔ جہاں اپنے بچوں کے لیے لاکھوں خرچ کرتے ہو تعلیم پر، ان بیچاروں کی ہزاروں میں ہو جائے گی تعلیم، سینکڑوں میں بھی ہو جائے گی بعض کی۔ سب سے بڑا مرض ہمارا آج کیا ہے؟ جہالت۔ سب سے بڑا مرض کیا ہے؟ جہالت، جہالت، جہالت۔ اس جہالت نے ہمیں تباہ کر دیا۔ جو آتا ہے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے ہمارے ذہنوں کو، جال پھیلاتا ہے، ہمیں اپنے ساتھ کھینچ کے لے جاتا ہے۔ کیوں؟ جہالت، جہالت، جہالت۔ علم سے دوستی کرو، بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ۔ کون کہہ رہا ہے مولوی بناؤ؟ نہیں، انہیں انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، دانشور بناؤ، وہ CSS کراؤ ان کو، اور پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں۔ آج کل تو وہ بورڈ پہ ہمارے زمانے میں ہوتا تھا بھیا BCom BA BSc، یہی ہوتا تھا نا، آرٹ سائنس کامرس۔ اب جو کسی ٹیوشن سینٹر کے سامنے سے کو 150 لکھے تھے ABCD TT PT، پتہ نہیں کیا 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 کیا، پتہ سب کچھ سمجھ بھی نہیں آتا ہے کیا بھائی، بلا کیا ہے یہ؟ اتنے سارے بورڈ پہ ہزاروں نام، معلوم کیا چل رہا ہے بھائی، کون کون سی کلاسیں۔ اور بھی ایسی بھی کلاسیں دی کہ ہم سمجھے بڑی اچھی کلاس ہوگی، بعد میں تفصیل پوچھنے کو بھائی یہ تو بھائی دوسرا مسئلہ ہے، یہ دوسری کلاسیں ہو رہی ہیں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ علم کے زیور سے آراستہ کیجئے اپنے بچوں کو، اور بچوں کو بھی جو یہاں بیٹا نصیحت کر رہا ہوں کہ بیٹا نہیں، حسین کو پڑھا لکھا عزادار چاہیے، جاہل نہیں چاہیے۔ حسین کے گھر میں کنیز اور غلام تھے نا، وہ بھی قرآن کی زبان میں بات کرتے تھے۔ اپنے غلاموں کو جاہل نہیں رہنے دیا حسین نے، کنیزوں کو جاہل نہیں رہنے دیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جس گھر کے بچے اتنا شعور رکھتے ہیں کہ 4 سال کی بچی بھی جانتی ہے کہ صدقہ ہم پر حرام ہے، 4 سال کی بچی بھی جانتی ہے اگر حسین نے بتا دیا کہ پانی تو مل جائے گا، کون سی بعید ہے یہ بات حسین سے کہ حسین ٹھوکر مارے اور چشمہ جاری نہ ہو۔ لیکن میری بچی کربلا پہ ایک داغ رہ جائے گا کہ 6 ماہ کا علی اصغر تو پیاسا چلا گیا، ایک بچی تھی جو پیاس برداشت نہ کر سکی۔ جانتے ہیں سکینہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ بابا اب سکینہ پانی نہیں مانگے گی، آپ جائیے۔ اور یقین جانیے کسی روایت میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اس کے بعد سکینہ نے پھر کسی سے پانی مانگا۔ آیا پانی، آیا بھی سب استعمال، پانی نہیں مانگا بچی نے، حالانکہ اتنی پیاسی تھی کہ جو جاتا تھا میدان میں اس سے کہتی تھی پیاس ہلاک کیے دیتی، تھوڑا سا پانی کا بندوبست چچا کر دیجئے۔ بابا سے بھی یہی کہا تھا، اچھا بابا جاتے جاتے میری پیاس کا بندوبست تو کر دیجئے، پیاس مجھے ہلاک کیے دیتی ہے۔ بتائیے 4 سال کی بچی کی پیاس، اور کتنے پہروں کی پیاس، مجھے نہیں معلوم کتنے پہروں کی پیاس، کتنا سا پانی باقی بچا ہوگا اس گرمی میں، اس صحرا میں، کہ جب 7 محرم کو پانی بند ہوا تو کتنی دیر چلا ہوگا، ایک پورے قافلے میں کارواں میں 7 تاریخ سے۔ اور جو لوگ جانتے تھے حسین کی طرح کہ اب پانی ملنے والا نہیں، انہوں نے تو نہ معلوم کب سے پانی چھوڑ دیا ہوگا۔ ویسے ہی یہاں تو ایثار کرنے والوں کا لشکر ہے نا، ایک دوسرے کے لیے ایثار کیا ہوگا، چھوڑ دیا ہوگا پانی۔
اس بچی نے پانی نہیں مانگا. آئیے نا شام غریبہ میں دیکھیے نا آپ, آیا تھا نا پانی, آیا تھا. شانہ پکڑ کے ہلایا بھی تھا زینب نے, میری بچی پانی آ گیا. تو بچی گھبرا کے اٹھی تھی, چلا کر پوچھا تھا میرا چچا آ گیا. نہیں میری بچی, تیرا چچا کہاں آئے گا, یہ زوجہ حر پانی لے کر آئی ہے. خالی نظروں سے اس پانی کو دیکھا. بچی نے پانی کو دیکھ کر کیا کچھ یاد نہیں آیا. یہی پانی ہے جس کے لیے میرے چچا کے بازو قلم ہو گئے. یہی پانی ہے جو پینے کے لیے, پلانے کے لیے میرا بابا علی اصغر کو لے گیا تھا. اور زہر کے سوفار سے اس کی پیاس بجھائی گئی تھی. یہی پانی. پوچھا پھوپھی اماں پانی سب نے پی لیا؟ نہیں میری بچی کسی نے بھی نہیں پیا. کیوں؟ میری بچی جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے نا, پہلا حق اس کا ہے. تجھ سے پہلے کیسے پی لے گا کوئی؟ بچی نے وہ کوزہ لیا اور دوڑی قبر اصغر کی طرف. پھوپھی پیچھے پیچھے آواز دے رہی ہے, میری بچی سکینہ کہاں جاتی ہے؟ مڑ کر کہتی ہے ابھی تو آپ نے کہا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلا حق اس. پھوپھی اماں میرا بھائی علی اصغر بھی تو پیاسا گیا ہے نا. یہ بچی کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, کیسے سفر کیا اس بچی نے. بچوں کے سفر کے لیے 2 جملے پڑھوں آپ کے. اونٹوں پر پالان نہیں تھے, محملیں نہیں تھیں, اماریاں نہیں تھیں, کوہان کا سہارا لے کے خواتین بیٹھتی تھی. بچے کیسے بیٹھیں گے؟ نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ جب اونٹ دوڑتے تھے یہ بچے گر جاتے تھے. اب راز سمجھ میں آیا وہ جو قبریں بنی ہوئی ہیں لبنان میں, اردن میں, عراق میں, اور نام بھی کچھ پہ نام ہیں کچھ پہ نام نہیں ہیں. کیوں؟ کچھ کے لیے قافلے رکے, دفنایا گیا, جیسے جناب صفیہ, جیسے جناب حولہ, جیسے جناب شریفہ. کچھ کے لیے تو روکے ہی نہیں گئے قافلے, نکل گیا قافلہ آگے. بستی والے آتے تھے, دفنا دیتے تھے اس بچے کے لاشے کو, اور اس پر لکھ دیا کرتے تھے کہ یہ اس بچے کی قبر ہے جو اس قافلے سے گرا تھا, اسیروں کے قافلے سے. آپ کو معلوم ہے کہ اس پورے راستے میں 64 ایسی قبریں ہیں. کتنی؟ 64 بیویوں اور بچوں کی. بیویاں بھی ہیں ان شہداء میں, لیکن نام سب کے نہیں ہیں, نام سب کے نہیں. اب سمجھ میں آیا کہ کیوں وہ بچی گر گئی تھی, راستے سے بچھڑ گئی تھی قافلے سے. نہیں, ایسے نہیں گری تھی. گری تو یہ کئی بار تھی. جب اس کو بٹھایا جاتا تھا گر جاتی تھی. تو آخر میں ان ملونوں نے یہ کیا تھا کہ اس معصوم سی بچی کو ناقے کے گرد رسی سے باندھ دیا تھا. یہ میں روایت نفس المحموم کی روایت سے پڑھ رہا ہوں. یہ جملہ, یہ سخت جملہ ہے بہت. یہ نہیں پڑھ رہا کہ کیسے باندھا تھا, وہ اور دردناک ہے جو لکھا ہوا ہے. بس اس بچی کو کیا کیا تھا انہی نے؟ رسی سے ناقے کی گرد باندھ دیا تھا. 4 سال کی حسین کی بچی. اور سب بچے گر کے نہیں مرے تھے, یاد رکھیے گا. یہ سفر اتنا سخت تھا, اتنا سخت تھا, اتنا صعوبتوں والا تھا کہ کئی بیویاں اور بچے ویسے ہی مر گئے تھے. جیسے جناب حولہ, ایک اور 5 سال کی بچی جس کی قبر ہے بالبک میں, یہ ناچی زیارت کر کے آیا تو وہاں لکھا ہوا ہے پورا. بچی سفر کی صعوبتوں سے مر گئی تھی, شہید ہو گئی, جسے زین العابدین نے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا تھا. قبر ہے, لکھا ہوا ہے وہاں. اور ساتھ میں ایک پودا بھی لگایا تھا. وہ درخت آج تک
موجود ہے صدیوں سے، اور بہت بڑا مرکز ہے تشیع کا، وہاں جمعہ نماز بھی ہوتی ہے، بلبک کا مرکز کہلاتا ہے وہ، اور مجاہدین کا بھی مرکز ہے وہ جگہ جہاں پہ اس بچی کا روضہ ہے، حولہ کا، جناب حولہ کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا یہ حال تھا. یہ سفر طے کیا ہے سکینہ نے شام تک. اس سفر کے بعد جب گردن میں بندھی ہوئی رسی کھلی ہے نا تو اتنی اذیت بڑھ گئی تھی. کیوں؟ زخموں کا منہ کھل گیا تھا، زخموں کا منہ کھل گیا تھا. معصوم بچی کے جب اتنے گردن میں رسی بندھی رہے گی اور جب کھولی جائے گی تو کیا ہوگا؟ تو عالم یہ تھا دربار یزید میں جب یہ بچی پہنچی ہے تو اس کا ایک ہاتھ گلے پہ تھا، ایک ہاتھ چہرے پہ تھا. چہرے پہ کیوں تھا؟ نامحرموں کا مجمع ہے، پھپھیوں کی طرح میرے بال بڑے بڑے نہیں. قریب لاتا ہوں آپ کو. زندان کی تاریکی، چھت نہیں تھی زندان کی، اس کے آثار اب بھی موجود ہیں. ایک ہی جگہ پہ 2 مقام بتائے گئے، بہرحال دونوں جگہ کی زیارت کرتے ہیں لوگ. تو وہی دمشق میں چھت نہیں تھی، رات ٹھنڈی اور دن سخت گرم ہوتا تھا. دروازے سلاخیں لگی ہوئی. وہ جو خیال پیش کرتے ہیں یہ خیال ہی ہے، روایت تو اتنی ہے جو بعد میں پڑھوں گا. یہ تو خیال ہے کہ بچی کیا کرے گی سارا دن. بچی سارا دن دروازے پہ بیٹھی رہتی تھی زندان. ایسے ہوتے تھے نا اس زمانے کے زندان، ایسے ہوتے تھے زندان. وہ راستے سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور سلاخیں میں پیچھے قیدی پڑے ہوئے. تو خیال پیش کرتے ہیں، روایت تو ابھی میں بعد میں پڑھتا ہوں آپ کو. خیال پیش کرتے ہیں کہ بچی در زندان پہ بیٹھی رہتی تھی اور دیکھتی رہتی تھی کوئی قافلہ تو نہیں آ جا رہا، اور جب کوئی قافلہ نظر آتا تو پوچھتی تھی عراق کی طرف تو نہیں جا رہے ہو. کوئی مسافر رک کے کہہ دیتا تھا کہ ہاں بچی میں جا رہا ہوں عراق، بتا تیرا کیا کام ہے وہاں کا، تیرا کربلا سے گزر ہوگا. وہ مسافر بچی پہ ترس کھا کے کہہ دیتا تھا کہ نہیں بھی جاتا تو تیری خاطر چلا جاؤں گا، بتا تیرا کون ہے وہاں جسے خبر دوں تیری قید کی. بچی کہتی تھی کربلا سے جب گزرے گا تو میرا بابا حسین ابن علی ملے گا. اب حسین ابن علی کا نام کون نہیں جانتا تھا؟ بعد شہادت اور پیش شہادت سبھی جانتے تھے. انہیں میرا سلام کہنا، اور اگر میرا بابا تجھ سے کہے کہ میں اپنی بچی کو خیمے میں چھوڑ کر آیا تھا تو بتا دینا اپنی آنکھوں سے شام کے زندان میں دیکھ کر آیا، زندان کی کوٹری میں دیکھ کر آ رہا. یہ شب و روز جن کا تصور پیش کیا جاتا ہے. اور روایت کیا ہے کہ بچی زندان میں اس وقت تک روتی رہتی تھی جب تک غش میں نہ چلی جائے. بعض نے لکھا کہ روتے روتے سو جاتی تھی. میں کہتا ہوں نہیں، سو کیسے سکتی ہے؟ بچی کو نیند کہاں تھی؟ جو حسین کے سینے پہ سونے کی عادی ہو وہ بچی کیسے سوئے گی؟ بس روتے روتے غش میں چلی جاتی تھی. شام ہوتی تھی بچی روتے روتے غش میں چلی جاتی تھی. کچھ دیر کے لیے زندان میں خاموشی چھا جاتی تھی، مگر جب وہ وعدے کی رات آئی تو اس رات بچی غش میں گئی، مگر تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھ گئی. اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے پہلے سے بھی زیادہ دردناک انداز میں رونا شروع کر دیا. ماں نے چپ کرانا چاہا. بچی کہتی ہے اماں ابھی تو بابا میرے پاس بیٹھے تھے. پھپھی نے آغوش میں لے لیا، میری بچی نہ رو، جگر چھلنی ہوا جاتا ہے تیرے گریے کو دیکھ کر. بچی کہتی ہے پھپھی اماں ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ ہم بھی تمہارے بغیر بہت بے قرار. بھائی نے اپنے پاس بلایا.
چپ کرانا چاہا، تسلی دینی چاہی۔ بچی کہتی ہے بھیا بس ایک بار بابا کا سر منگا دو، سکینہ وعدہ کرتی ہے پھر نہیں روئے گی، پھر نہیں روؤں گی، ایک بار بابا سے ملا دو۔ بچی کے بین سن کے حرم میں شور گریہ کی آواز بلند ہوئی، بھیجا گیا داروغہ زندان کو، جاؤ کیا معاملہ ہے آج ہر روز سے زیادہ گریہ ازاری کی آوازیں کیوں؟ آ کے سبب پوچھا تو سید سجاد فرماتے ہیں بھائی میری بہن کی حالت بہت خراب ہے، کچھ دیر کے لیے اس کے بابا کا سر لا دو، یہ چپ ہو جائے، چپ ہو جائے۔ پیغام پہنچایا گیا، بچی پہ ترس کھا کے نہیں، صرف اس غرض سے کہ یہ شور و شین ختم ہو، حکم دیا گیا کہ سر حسین زندان میں پہنچا دیا جائے۔ سر حسین لایا گیا، سید سجاد کے حوالے کیا گیا، سید سجاد نے بوسے دیے پیشانی کے، آنسوؤں کا نذرانہ دیا، بابا کو سلام کیا، آواز دی سکینہ لو بابا کا سر آ گئے۔ بچی نے سنا، دوڑی دوڑی آئی، بابا کے سر کو بھائی کے ہاتھوں سے لیا، آغوش میں لے کر زمین پہ بیٹھ گئی، رخساروں پہ رخسار رکھ دیے، رو رہی ہے بچی، گریہ کر رہی ہے، بیان کرتی جاتی ہے بابا مجھے چھوڑ کر ہی جانا تھا تو ساتھ کیوں لائے تھے؟ بابا مجھے چھوڑ کر جانا تھا تو اپنے سینے پہ سونے کا عادی کیوں بنایا تھا؟ بابا آپ تو چلے گئے لیکن آپ کے بعد آپ کی سکینہ سو نہیں سکی، عصر عاشور کے بعد سے سکینہ سو نہ سکی۔ جب میں آپ کو آواز دیتی تھی شمر لعین میرے رخساروں پہ تماچے برساتا تھا، بابا میرے گوشوار اس بے دردی سے چھینے گئے تھے کہ اب تک خون کی پپڑی جمی ہوئی ہے، بابا آ تو گئے ہو سکینہ جانے نہیں دے گی، اور بابا اگر جانا ہے تو سکینہ کو ساتھ لے کر جانا۔ بس سکینہ بیان کر رہی ہے، نوحہ کر رہی ہے، بیویوں میں شور ماتم برپا ہے۔ بچی کے بیان سن کر اچانک سکینہ کی آواز بھی بند ہو گئی، آنکھیں بھی بند ہو گئی، ماں مطمئن ہو گئی، میری بچی سو گئی۔ زینب کے دل کو قرار آ گیا، میری سکینہ سو گئی۔ بس ایک فرد ہے سید سجاد زندان میں۔ جو ہی سکینہ کی آنکھیں بند ہوئی، آواز بند ہوئی، کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب تڑپ کر کہتی ہے اے بیٹا سید سجاد ابھی تو میری بچی سوئی ہے، یہ تم نے کیسا کلمہ زبان پہ جاری کیا؟ فرماتے ہیں سید سجاد ہاں پھوپھی اماں ہاں میری بہن سو گئی، مگر اب ایسی سوئی ہے کہ قیامت کے دن زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، سجاد سکینہ کو، سجاد سکینہ کو مرنے سے بچا بھیا، زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، سجاد سکینہ کو، سجاد سکینہ کو مرنے سے بچا بھیا، زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، پانی نہیں مانگوں گی بچوں کو سنبھالوں گی،
ان ننھے سے ہاتھوں سے تیرے کانٹے نکالوں گی، ایک بار سکینہ کو، ایک بار سکینہ کو تو پاس بلا بھیا، زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، سجاد سکینہ کو، سجاد سکینہ کو مرنے سے بچا بھیا، زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، جس نے مجھے مارا تھا وہ خواب میں آتا ہے، میں سو بھی نہیں سکتی مجھے سے ڈراتا ہے، سجاد مجھے دے دو، سجاد مجھے دے دو باہوں میں پناہ بھیا، زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، جس نے مجھے مارا تھا وہ خواب میں آتا ہے، میں سو بھی نہیں سکتی مجھے سے ڈراتا ہے، سجاد مجھے دے دو، سجاد مجھے دے دو باہوں میں پناہ بھیا، زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، زندہ میں نہیں آتی